وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہبی حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کائنات جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ خالق کائنات ہم سب کو اس ولی کامل کی سائے میں بیٹھ کر مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات خالق کائنات ان ہستیوں کے صدقے اللہ تعالی خالق کائنات ہمیں روحانی سکون عطا فرمائے اور ہماری روحانی ترقیوں کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے دیوں کو، اللہ کے چراغوں کو، اللہ کے نوروں کو، اللہ کی روشنیوں کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھ جائے، اللہ کے روشنی، اللہ کا چراغ اور اللہ کی شمع جو اللہ نے جلائی ہے وہ بجھ جائے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے پھونکوں کے ساتھ، اپنے پھونکوں کے ساتھ اللہ کے چراغوں کو، اللہ کی روشنیوں کو، اللہ کی شمع کو وہ بجھانا چاہتے ہیں. لیکن رب کیا چاہتا ہے؟
واللہ متم نورہ، رب تو اپنے نور کو مکمل فرمانا چاہتا ہے۔ لوگوں کی خواہشیں، لوگوں کے ارادے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور ارادہ تو اللہ کا ہی ہے، حکم تو اللہ کا ہی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے چراغوں کو بجھا دیں، اللہ کے نور کے چراغوں کو بجھا دیں۔ ان کی اوقات کیا ہے کہ اللہ کے نور کے چراغوں کو بجھا دیں؟ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے چراغوں کے نوروں کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور ان کی روشنی کائنات کے کونے کونے میں پہنچانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کریں تو کافروں کے ناپسند کرنے سے اللہ کا نور بجھ سکتا نہیں۔ اللہ کے نور کیا ہے؟ اللہ کا نور سب سے بڑا نور اللہ کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار کائنات ہے، اللہ کا نور ہے۔ جس نور کے بارے میں خالق کائنات نے سب سے پہلے تخلیق فرما کر انبیاء کو وہ نور دکھایا، وہ نور کیا تھا جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی خبر دے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ وہابی کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یا سرکار کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ جس صحابی نے حضور سے سوال کیا پتہ چلا اس صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کل بھی جانتے ہیں، حضور آج بھی جانتے ہیں، حضور قیامت تک جانتے ہیں۔ وہابی کی نہیں ماننی، صحابی کی ماننی ہے۔ یا رسول اللہ خبر دیجئے اس وقت کی جب کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ۔ اے آدم اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سوال نہ کرتا تو صحابی کیسا، میں جواب نہ دیتا تو رسول کیسا۔ اے جابر تو نے سوال کیا ہے تو سن، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم، اپنے پھونکوں سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نور ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو کوئی کم کر سکتا نہیں، بلکہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تجھے یہ انعام عطا فرما رہا ہوں، تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بڑھ کے تیری عزتیں بھی ہوں گی، تیری تعریفیں بھی ہوں گی، تیرا مقام بھی بلند ہوگا، جو پہلے نہ مانتا ہوگا وہ بھی تجھے مان لے گا۔ ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بڑھ کے وہ خالق کائنات تیرے چرچوں کو بلند فرماتا جائے گا، تیرے ذکر کو بلند فرماتا جائے گا۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ
اپنے بھوکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ختم ہو سکتا نہیں۔ واللہ متم نوری، چاہے جتنے فتوے باز فیکٹریاں آ جائیں گے، حضور کو اختیار نہیں، حضور حاضر و ناظر نہیں، حضور غیب نہیں جانتے، نبی پاک علیہ السلام کے نام کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا شرک و بدعت ہے، میلاد منانا شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، فلاں ناجائز ہے۔ لیکن اے محبوب ہمارا وعدہ ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ آپ کا ذکر ہم نے پہلے بھی بلند کیا ہے اور ہم حال میں بھی بلند کرتے ہیں، اور زمانہ آنے والا جو زمانہ ہے اس میں بھی آپ کا ذکر بلند ہوگا، ہر دور میں آپ کا ذکر بلند ہوگا، اور آپ کا ذکر کوئی کام کر سکتا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھے پر، اور ذکر ہے اونچا اور بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، واقعہ جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر مٹ سکتا، جو لوگ بھوکوں سے بلب کو بجھا نہیں سکتے تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیسے مٹائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے نور کو چمکایا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کافر ناپسند کریں حضور کا ذکر ختم ہو سکتا، اور حضور علیہ السلام کی وجہ سے جو چمکا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے جو چمکا ہے، اس کی چمک کو بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے چمکایا ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے اپنے فیضان نبوت سے چمکایا ہے، وہ بھی کبھی ماند نہیں پڑ سکتا، اس کا نور بھی کبھی بجھ نہیں سکتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جن کو چمکایا ہے وہ ابو بکر ہے، مجھے واضح بات۔ حضور علیہ السلام نے جن کو چمکایا ہے وہ عمر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جن کو چمکایا ہے وہ عثمان غنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جس کو چمکایا ہے وہ مولا علی حیدر کرار ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جن کو چمکایا ہے وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے شاگرد تھے، میرے آقا علیہ السلام کے جان نثار تھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر دور میں وفا کی ہے۔ مکہ چھوڑنا پڑا تو مکہ چھوڑ دیا، اگر سامنے 1000 ہے اور تعداد 313 ہے تو وہاں پر بھی لڑ گئے، اگر خندق کھودنی پڑی پیٹ پہ پتھر باندھ کے تو انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی نبی سے وفا کی ہے۔ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کلًا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ، یعنی نبی کے جانثار جن کو حضور نے چمکایا ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور یہ آیت کب اتری ہے؟ یہ آیت اس وقت اتری ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح فرما لیا، مکہ فتح کے بعد یہ آیت اتری، اور اس وقت
جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے جانثار تھے، ان سب کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے محبوب ہر ایک کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے۔ اچھا جنت سے بڑھ کر کوئی اور بھلائی ہو سکتی ہے؟ جنت سے بڑھ کر اور کوئی بھلائی ہو سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ نے وعدہ جو فرمایا بھلائی کا، تو نبی کے جتنے جانثار تھے، جتنے حضور کے ساتھ وابستہ ہو کے چمکے، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چمک جن کو ملی ہے وہ حضور کی آل بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں کون ہے؟ پہلے یہ بات سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ازواج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اندر کون کون شامل ہیں؟ حضرت امام علی مقام امام حسین، امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، یہ ہے رضا والے، یہ ہیں رضا والے۔ ان کو ماننا ضروری ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کی اہل بیت انہی 4 نصوص قدسیہ پر مکمل ہو جاتی ہے، یا حضور علیہ السلام کے آل ان سے علاوہ بھی کوئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے حرم میں آنے والی، حضور کے نکاح میں آنے والی تمام ازواج مطہرات، جن کو رب کا قرآن کہتا ہے امہاتہ ازواجہ امہاتہ، فرمایا نبی کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ تمام تر جتنے بھی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں وہ حضور علیہ السلام کی آل ہے، کیونکہ گھر والی کے بغیر گھر مکمل ہوتا، گھر والی کو نکال دو تو گھر گھر رہتا ہے، وہ تو خالی کمرہ رہ جاتا ہے۔ گھر تب کہتے ہیں جب بندہ گھر والی کے ساتھ رہتا ہو۔ تو یہ مطلب سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور وہ بھی حضور کی آل کے اندر شامل ہیں۔ حضرت جعفر طیار ان کی اولاد، آپ اور ان کی اولاد، حضرت عباس ان کی اولاد، اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی تمام بناتیں مطہرات وہ سب کے سب حضور کی آل میں شامل ہیں، تو ان کو نبی پاک علیہ السلام نے چمکایا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار کا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی نسبت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو اس طرح جن جن کو نبی پاک علیہ السلام نے چمکایا ہے، اللہ کی عزت کی قسم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کم ہو سکتا ہے، اور نہ جن کو نبی پاک نے چمکایا ہے ان کا نور کم ہو سکتا ہے۔ قیامت آ جائے لیکن جن کو نسبت رسول کی وجہ سے عزت ملی ہے اور جن کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتے، ان کا نور ختم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابہ کرام ہے، چاہے وہ نبی کی آل ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آج یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار صاحب مزاروں کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ جانثار ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کیا، اور صرف ایک پشت نہیں بلکہ آپ کی 4 پشتوں نے نبی پاک کی غلامی کی ہے۔ آپ کا والد ابو قحافہ وہ بھی حضور کا غلام، کلمہ پڑھا، آپ نے خود کلمہ پڑھا،
اور آپ نے اپنے ابا کو جب فتح مکہ ہوا تو اس دن ابو قحافہ اسلام لائے، اس دن انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو ایک بہت عجیب بات کی اور ایک نے شعر پڑھا، اس شعر کا معنی یہ ہے، ابا بڑی زندگی گزر گئی تیری، جو آج تجھے 97 سال کی عمر میں بات سمجھ آئی، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے 53 سال کی عمر میں سمجھ آ گئی تھی۔ اونچی آواز سے بولو نا یار۔ اور حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ کب پڑھا؟ یمن کے علاقے میں تھے اور ایک راہب نے بلایا، تجارت پر گئے ہوئے تھے، میرا ٹائم پورا ہو گیا اور میں یہ بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ راہب کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تو مکہ سے آیا ہے۔ راہب کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو مکہ سے آیا ہے۔ اب میں ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر راہب کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق قریش سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بنو تمیم کے قبیلے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ راہب کہتا ہے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھاؤں؟ اس نے کہا میں نے نشانی دیکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے بات بتا کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے مکہ میں نبی آنا ہے، اس کے دو یار ہوں گے، ایک جوان ہوگا ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ ایک جوان ہوگا جو کافروں پہ کاری ضرب بن کے ٹوٹے گا، اور ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا ادھیڑ عمر کا، بوڑھی عمر کا، لیکن کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور تک پہنچ جائے گا۔ میں وہی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی ناک کے قریب سیاہ تل کا نشان ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تو وہی ہے، ان دو میں سے ایک تو ہے۔ جب حضرت صدیق نے یہ بات ہوئی تو ناک سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا ایک سیاہ تل کا نشان موجود تھا۔ کہا تجھے مبارک ہو، میرا سلام بھی دینا، تو نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، سلام دینا، میرا پیغام بھی دینا، نعت سنانا جا کر۔ حضرت صدیق اکبر واپس آنے لگے تو راستے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، کیونکہ اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، سارے کھڑے ہو گئے آگے۔ ابو بکر وڈیرا آدمی ہے اور بڑا اثر رکھنے والا ہے، تو اس کو قابو کر لیا کیونکہ یہ ان کا یار ہے، اس کو قابو کر لیا تو پھر ہم بازی ہماری ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب مکہ پہنچنے لگے تو سارے آ گئے، تیرے یار نے عجیب دعویٰ کیا ہے، تیرے یار نے عجیب دعویٰ کیا ہے۔ کہا کیا دعویٰ کیا؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تو مان سکتا ہے؟ آپ ہمیں مجھے ملنے تو دو یار، مجھے یار کی درگاہ میں جانے تو دو، مجھے بات تو کرنے دو، تم یہیں مجھے گھیر رہے ہو۔ آپ سیدھے گئے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور علیہ السلام باہر آئے، عرض کیا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور تم بھی کلمہ پڑھو۔ کہا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو پڑھوں گا کہ پہلے کوئی معجزہ تو دکھائیں، دلیل تو دکھائیں، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا وہ یمن والا راہب بابا کافی نہیں تھا دلیل کے لیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بابے تو بڑے ملے ہیں، آپ کس بابے کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے وہ نعت پڑھی جو اس بابے نے پڑھی تھی، فرمایا وہ نعت جو اس نے سنائی ہے، فرمایا میں اس بابے کی بات۔ صدیق اکبر فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے تردد کیا، ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت کلمہ پڑھا اور میرا غلام بن گیا۔ غار میں بھی ساتھ تھا اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ رحمت و نزول فرمائے۔ آج جو بھی امتی جاتا ہے جب رسول اللہ کو سلام کرتا ہے تو ساتھ ابو بکر عمر کو بھی سلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔